امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، اس بات کو بیان کر دینا مناسب ہے، اگرچہ آپ کو اس بارے میں علم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 10ویں امام ہیں اور آپ کا لقب نقی اور ہادی ہے، آپ ہی کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ روایات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ روایات میں بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام سے کسی روایت کو نقل کیا ہے راویوں نے، محدثین نے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ابو الحسن ثالث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ابو الحسن ثالث انہی امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام۔ 3 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، سامرہ ہی میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کا مدفن بھی سامرہ میں ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور جیسا کہ روایات سے یہ بات واضح ہے کہ آپ 5 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے 212 ہجری میں مدینہ منورہ میں، اور شہادت 3 رجب سامرہ میں ہے 254 ہجری میں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 41 سال کچھ ماہ بنتی ہیں، تقریباً 42 سال۔ اب آپ دیکھیں ہماری جو یہاں پر گفتگو ہے، جو میں اس وقت آپ کے سامنے اس نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، مزید یعنی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور مختصر طور پر یہاں پر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے خلفاء جو ہیں وہ کون کون سے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے کہ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے 220 ہجری میں، تو آپ منصب امامت پر فائز ہوئے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ یہ بھی دنیا کے لیے ایک نہایت عجیب چیز تھی، اور لوگ اس بات پر تعجب کر رہے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر کا جو شخص ہے، بچہ ہے 8 سال کی عمر میں، کہ اس نے عہدہ امامت، منصب امامت کیسے مل سکتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ عرض ہے، انشاءاللہ ہم اپنے موقع پر بیان کریں گے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی آغوش میں نبوت دے کر بھیجا ہے، تو یہ منصب در حقیقت منصب الہی ہے، اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کس عمر کا فرد جو ہے وہ منصب الہی پر فائز ہو۔ اس کا تعلق در حقیقت اگر کوئی بھی معترض اس بات پر اعتراض کرتا ہے تو آپ کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ دیکھیں، آپ یہ اعتراض امام کی کم سن ہونے پر نہیں ہے، در حقیقت اس کی مشیت اور اس کے ارادے پر اعتراض ہے، اگر آپ غور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام بھی کم عمری میں، کم سنی میں، اور امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام بھی کم سنی میں درجہ امامت پر فائز ہوئے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا پروردگار عالم نے انبیاء میں ایسا نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بالکل واضح ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقول، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بھی اس آیت کو محفوظ کیا ہے، شاید اسی لیے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر آنے والے زمانے میں اگر کوئی لوگ امامت کے منصب میں اس بات پر اختلاف کریں اور شک کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کم سنی میں آپ دیکھیں امامت بھی عطا کی ہے، نبوت بھی عطا کی ہے۔ انی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خداوند عالم نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو ابھی تو دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں اور اپنی نبوت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہونے والی کتاب کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں کون کون سے خلفاء گزرے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں جو خلفاء گزرے ہیں وہ خلفاء بنی عباس ہیں، بنی عباس کا زمانہ ہے۔ تو جس وقت آپ منصب امامت پر فائز ہیں، 7 خلفاء امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے امامت میں اور زمانے امامت سے قبل
یعنی جب امام محمد تقی علیہ السلام کا اور امام علی نقی علیہ السلام کا مشترک دور گزر رہا ہے، تو 7 مجموعی طور پر خلفاء دیکھیں، 2 اپنی امامت کے زمانے سے پہلے خلیفہ دیکھیں جن میں پہلا مامون ہے اور دوسرا معتصم ہے، اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے 5 اپنی منصب امامت کے زمانے میں، اپنے دور امامت میں 5 خلفاء کو دیکھا، بس 7 ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بنی عباس کے جو خلفاء دیکھیں، ان کا جن کا عروج و زوال دیکھا ہے، اب ان کی دیکھیں میں مختصر طور پر پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ وہ کون کون سے خلفاء ہیں۔ اپنی امامت سے قبل مامون اور اس کے بھائی معتصم کو دیکھا ہے۔ مامون کس کا بیٹا ہے؟ ہارون رشید کا۔ ہارون نے کس کو قتل کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ امام علی رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے والا یہ ہارون رشید، اور پھر اس کا بیٹا مامون۔ مامون کا زمانہ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام نے بھی دیکھا، اور امام رضا علیہ السلام نے بھی دیکھا، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ امام رضا علیہ السلام کو جس نے شہید کیا وہ یہ مامون ہی ہے، اور اسی کا زمانہ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام نے بھی کچھ وقت اس کا دیکھا۔ اور اس کے بعد اس کے بھائی معتصم۔ معتصم یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ پھر معتصم کے بعد امامت کے دوران، یعنی یوں کہا جائے کہ معتصم کا کچھ حصہ، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے معتصم کے ہاتھوں، اور اب امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ شروع ہو گیا امامت کا، تو امام علی نقی علیہ السلام نے معتصم کی زندگی کے بقیہ دن بھی اپنی دور امامت میں دیکھے، اور معتصم کے بعد پھر جس کا دور آیا ہے اس کا بیٹا معتصم کا واسق ہے۔ واسق کا زمانہ شروع ہوا، اور واسق کے بھائی، پھر جب واسق کا انتقال ہوا ہے، واسق کی موت واقع ہوئی، تو واسق کے بعد اس کا بھائی جو معتصم کا دوسرا بیٹا ہے متوکل نے حکومت کی، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے امام نقی علیہ السلام کو جبراً مدینے سے سامرہ بلایا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ بس امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے شہید کیا، امام علی نقی علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کیا، امام نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر واسق کا زمانہ دیکھا، اور واسق کے پھر بھائی متوکل کا زمانہ دیکھا، اور اسی متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً مدینے سے سامرہ بلایا تھا۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے۔ پھر متوکل کے چلے جانے کے بعد متوکل کا بیٹا برسر اقتدار ہوا جس کا نام تھا منتصر۔ منتصر کی حکومت کا دور دیکھا امام علی نقی علیہ السلام نے، اور منتصر کے موت کے بعد منتصر کا جو چچا زاد بھائی تھا یعنی واسق کا بیٹا مستعین کا زمانہ آیا، اور مستعین نے اپنا دور حکومت جو ہے اپنی حکومت قائم کی، اور امام علی نقی علیہ السلام نے اس مستعین کا زمانہ بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد آخر میں اسی منتصر کے جو متوکل کا بیٹا ہے، اور اس کا دوسرا بیٹا جو ہے متوکل کا معتز جس کو کہتے ہیں، اس کا نام معتز ہے، جو منتصر کا بھائی بھی ہے، اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ بس امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے جبراً سامرہ بلانے والا متوکل ہے۔ یہ انتہائی سفاک بادشاہ تھا، نہایت خون ریز بادشاہ تھا، اس نے بہت قتل و غارت گری کی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو معتز ہے اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو بالآخر اپنی حکومت بچانے کے لیے امام کو شہید کیا زہر دغا سے۔ اب دیکھیں ہم ان کی امامت کا جو سلسلہ ہے وہ اور ان کے خلفاء کا زمانہ جو ہے وہ میں کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کو نام پتہ چل گئے۔ یہ 7 خلفاء تھے، پس مامون، پھر اس کے بعد معتصم، پھر اس کے بعد واسق آیا ہے، واسق کے بعد اس کا بیٹا، واسق کے بعد اس کا بھائی متوکل، اور پھر متوکل کے بعد واسق کا بیٹا مستعین خلیفہ بنا، اور مستعین کے بعد پھر مستعذ آخر میں خلیفہ بنا۔ تو یہ 7 خلیفہ جو ہیں اس طریقے ترتیب کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں گزرے۔ اب آپ دیکھیں کہ مامون کا زمانہ آپ نے دیکھا کہ نہایت شدید دور تھا کہ جس نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا، اور یہ اپنے بزرگوں کی طرح اپنی روش پر قائم رہا۔ مامون کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دیکھیں معتصم خلیفہ ہوا، معتصم کے بعد پھر واسق، پھر واسق کے بعد معتصم، پھر معتصم کے بعد واسق، اور پھر واسق کے بعد
معتصم جو ہے یہ مامون کا بھائی بھی ہے، اور اس نے اس روش کو قائم رکھا جو اپنے بزرگوں کی روش تھی، یعنی شیعوں پر دائرۂ زندگی تنگ کیا ہوا تھا، اور ان کی تمام تر حرکات و سکنات پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، اور اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اسی نے بغداد بلایا تھا، کس نے؟ معتصم نے، اور پھر اسی کے ہاتھوں آخرکار امام کا قتل ہوا۔ حد یہ ہے کہ اس نے علویوں کو صرف اس بنا پر قید کیا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، آپ توجہ دیکھیں ان لوگوں کی سختی اور دشمنی اور عناد آل علی سے، مولائے کائنات کے چاہنے والوں سے، ان کی نسل سے، ان کی اولاد سے، انہوں نے اس درجہ یعنی یوں کہا جائے کہ بغض و عناد رکھا کہ صرف اس وجہ سے ان کو قید خانوں میں ڈال رکھا تھا کہ وہ عباسیوں جیسا لباس نہیں پہنتے تھے جو انہوں نے کالے رنگ کا لباس معین کیا ہوا تھا۔ تو اس بنا پر بہت سارے علویوں کو قتل کیا یا ان کو زندانوں میں ڈال دیا کہ وہ انہی زندانوں میں مر گئے، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کس طرح کا سفاک یہ معتصم بادشاہ تھا۔ 200 ہجری میں سامرہ میں اس معتصم کو بالآخر موت آ ہی گئی، 227 ہجری میں، یاد رکھیے گا۔ اس کا بیٹا پھر اس کے بعد اس کی حکومت کا وارث بنا، واسق، اس کا جانشین ہو گیا۔ اس کے بھی البتہ طریقہ کار وہی تھا، یہ اپنے چچا کے طریقے پر اور اپنے باپ کے طریقے پر چلا، اور اتنا نشہ کرتا تھا، حتیٰ کہ یہ نشے کا اس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ نشہ کا اثر ختم کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال کرنا پڑتا تھا، دوائیں کھاتا تھا اس طرح سے۔ حد یہ ہے کہ بہرحال 232 ہجری میں سامرہ میں اس واسق کا اسی نشے اور دواؤں کے اثر سے انتقال ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا واسق کا بھائی یعنی معتصم کا دوسرا بیٹا متوکل، یہ خلیفہ بنا ہے، متوکل خلیفہ بنا، اور اس کا واسق کا جانشین بنا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ عباسی سلسلے میں اگر آپ پوری تاریخ بنی عباس کو کھنگال کر دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جتنا ظالم و جابر بادشاہ بنی عباس میں متوکل گزرا، اس سے زیادہ متوکل کے زمانے سے زیادہ بڑھ کر کوئی جابر اور ظالم نہیں گزرا۔ اتنا سفاک تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ، اور اس کا اتفاق سے زمانہ بھی سب سے زیادہ گزرا ہے امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں۔ 14 سال اس نے امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کی ہے، اور اس نے اتنی زیادہ سختی کی ہوئی تھی امام علی نقی علیہ السلام کے چاہنے والوں پر، خود امام علی نقی علیہ السلام پر، اور کیونکہ یہ بدخصلت انسان تھا، آل علی سے نہایت دشمنی رکھتا تھا، اور شیعوں کی دشمنی اور کینے سے بھرا ہوا اس کا دل و دماغ تھا۔ اس کی حکومت میں حد درجہ علویوں کا قتل ہوا ہے، زہر دیا گیا، اور کافی تعداد میں روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے، یہ عالم تھا اس کا۔ ابھی میں آگے چل کر اس کا جو ہے کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے انشاءاللہ وقت ملا تو کچھ اس کا جو ہے پس منظر بیان کروں گا کہ اس نے کس حد تک ظلم کیے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے بارے میں ذرا سی اس کو بھنک بھی پڑ گئی کہ یہ علوی ہے، علی کا چاہنے والا ہے، علی کا ماننے والا ہے، ان کی اولاد میں سے، تو اس نے ان کو قتل کر دیا یا زندان میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں 236 ہجری میں اس نے یہ حکم دیا، توجہ کیجیے گا، اس کی سفاکی کا اندازہ لگائیں۔ یہ آیا 232 ہجری میں ہے، واسق کے چلے جانے کے بعد 232 ہجری سے لے کے اور 248 ہجری تک اس نے حکومت کی ہے متوکل نے۔ کتنے سال؟ تقریباً 16 سال۔ ان 16 سالوں میں صرف بیچ میں ایک منتصر کی حکومت آئی ہے جو 6 مہینے تھی، جس کا میں ابھی ڈیٹا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس نے کیا کام انجام دیے اس 6 مہینے کے عرصے میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس متوکل کا تقریباً 16 سال کا 15.5 سال کا اس کا زمانہ جو ہے ظلم و بربریت سے بھرا ہوا زمانہ۔ حد یہ کہ 236 ہجری میں اس نے امام حسین علیہ السلام کی زری کو منہدم کرنے کا، قبر مبارک کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ اس نے 17 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو اجاڑا ہے، حکم دیا باقاعدہ، اور قبر کو گرانے کے بعد، اور اس نے آرڈر دے دیا تھا کہ پوری قبر گرانے کے بعد چاروں طرف اس کے آبادی جو بھی جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کو ڈھا کے، اس کو گرا کر وہاں پر کھیتی باڑی شروع کر دی جائے، وہاں فصلیں لگا دی جائیں۔ اتنا سفاک، اتنا ظالم، یعنی یوں کہا جائے حد یہ ہے کہ اس نے پانی چھوڑ دینے کا حکم دے دیا تھا وہاں پر، اور 2 چوکیاں بنوا دی تھی زری کے آس پاس
کہ کوئی بھی زائر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ آ سکے۔ اتنا شدید اس نے ظلم و ستم کیا ہوا تھا اور اتنی سختی کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں شمع ولایت کے پروانے رکے نہیں ہیں اس زیارت سے۔ امام حسین کے عشق میں ڈوبنے والے، امام حسین کی عشق سے لبریز مومنین، محبت میں ڈوبے ہوئے، پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مصیبتیں برداشت کر کے، اذیتیں برداشت کر کے، یہاں تک کہ مقتول ہو گئے بہت سارے لوگ، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے ایک لمحے کے لیے بھی مومنین غافل نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ قبر مبارک کو انہوں نے منہدم کیا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ چونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی زری کو منہدم کرنے کا پروگرام بنا اور 17 مرتبہ اس نے منہدم کیا، اور اتنی سختی کی ہوئی تھی اس نے کہ شیعوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی زری منہدم ہونے کے بعد، قبر منہدم ہونے کے بعد، لوگوں کے دلوں میں متوکل کے بارے میں ایک منفی فکر پیدا ہو گئی، متنفر ہو گئے لوگ اس کی حکومت سے، اور بالآخر آہستہ آہستہ پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ بالآخر متوکل کا حکومت کا زمانہ بھی ختم ہوا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے بغض و عناد کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابن سکیت کا واقعہ یاد رکھنے کے قابل عزیزان محترم۔ ابن سکیت کون ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں امام کا چاہنے والا ہے، مولا علی کا چاہنے والا ہے۔ یہ ابن سکیت مشہور و معروف شاعر ہے، شاعر اہل بیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ متوکل کے خلاف لوگ اٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ شاعری کا سہارا لیا، اور شاعری کے ذریعے امام علیہ السلام کی حمایت کی اور متوکل کی منقصت کرتے تھے، اس کی مذمت کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر نعرے لگے، یہ جسے آج کے زبان میں کہا جائے چاکنگ کی گئی باقاعدہ متوکل کے خلاف، نعرے لکھے گئے متوکل کے خلاف، اس کے خلاف متنفر ہو گئے لوگ، یہ عالم تھا۔ اب آپ دیکھیں ابن سکیت کون ہے؟ یہ بھی اسی طرح کا ایک مشہور و معروف شاعر ہے کہ جسے یوں کہا جائے کہ ادبیات عرب میں عزیزان محترم ان کو یوں کہا جائے کہ ادبیات عرب کا امام کہا جاتا تھا ان کو، ابن سکیت کو۔ اتنے مشہور و معروف شاعر تھے یہ، ادیب نہایت قابل آدمی۔ یہ متوکل کے دونوں فرزند، ایک مؤید اور دوسرا معتز، اس کے استاد، ان دونوں کے استاد رہے ہیں یہ۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ متوکل نے ایک دن ابن سکیت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مجھے یہ بتاؤ ابن سکیت کہ تمہارے نزدیک میرے یہ دونوں بیٹے زیادہ عزیز ہیں، معتز اور مؤید، یا امام حسن و حسین پیغمبر اسلام کے جو بیٹے ہیں یہ زیادہ عزیز ہیں؟ تو اب دیکھیں کہ یہاں بادشاہ کون ہے؟ ظالم اور جابر، اتنا سفاک بادشاہ جہاں انسان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا کہنا ابن سکیت کا کہ جان کی پرواہ نہیں کی، اور بوال دہنگ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ابن سکیت نے فوراً جواب دیا، مجھے ان دونوں کی بنسبت تم امام حسن اور امام حسین کی بات کر رہے ہو، میں تمہیں بتاؤں مجھے کون عزیز ہے؟ سنیے گا جواب، سنیں دیکھیں اب ابن سکیت کا۔ کہا کہ مجھے ان دونوں کی بنسبت حضرت علی علیہ السلام کا جو غلام قمبر ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ جملہ سننا تھا کہ یوں کہا جائے کہ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح متوکل بل کھا گیا، اور ایک دم متوکل جو ہے وہ ابن سکیت پر برس پڑا۔ اس قدر اس نے غصے کا اظہار کیا ہے اور حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس طرح اس شاعر اہل بیت کو کہ جسے ادبیات عرب کا امام کہا جاتا تھا، 58 سال کی عمر میں عجیب انداز سے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کا گلا کاٹ دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ متوکل اتنا شدید قسم کا، سفاک قسم کا آدمی تھا، اور اتنا ظالم و جابر کہ خاندان رسالت سے متوکل کو وہ بغض اور عناد تھا کہ اپنی دشمنی کا اظہار مستقل کرتا رہتا تھا، اور کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کرتا تھا یہ ابن متوکل۔ ہر لمحہ اگر اسے ذرا سی بھی فرصت ملی ہے، کوئی موقع ملا ہے، کسی پہ شک و شبہ بھی ہوا، تو اس نے امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شہید کیا،
آپ دیکھیں کہ 243 ہجری میں متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے جبراً سامرہ بلایا، اور پھر امام علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام جب 243 ہجری میں مدینے سے سامرہ پہنچے تو اس کے بعد 254 ہجری تک، یعنی یوں کہا جائے کہ 11 سال امام تقریباً سامرہ میں رہے، اور پھر وہیں امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ متوکل کے اگر آپ کارنامے دیکھیں، اس وقت کرتوت دیکھیں کہ جو اس نے ظلم و ستم کیا ہے، کہ اتنی سختی کی ہوئی تھی، مسلسل پہرے دار تھے تاکہ امام کے اوپر قریب سے نظر رکھے، مدینے سے اس لیے بلایا تھا اس نے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ خلفاء نے کام یہ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو جبراً اپنے سے قریب رکھا ہے تاکہ ان کی حرکات و سکنات پر، ان کی تبلیغات پر، ان کی تعلیمات پر، ان کے چاہنے والوں پر، ان کے شیعوں پر، ان کے ماننے والوں پر نظر رکھ سکیں، اور اس شدت کی نظر رکھیں کہ مستقل طور پر خفیہ جاسوس ان پر تعینات کیے جاتے تھے۔ امام علیہ السلام نے خود یہ جملہ فرمایا کہ مجھے جبراً زبردستی سامرہ لایا گیا ہے، مجھے جو یہاں پر میں اپنی خوشی سے نہیں آیا ہوں، کبھی کوئی سمجھے کہ میں اپنی خوشی سے آیا ہوں، امام کو جبراً یہاں پر بلایا گیا۔ اور پھر جب امام کو بلایا گیا تھا تو دیکھیں اس نے براہ راست اپنے دربار میں نہیں بلایا، بلکہ آپ اس کا ستم دیکھیں عزیزان محترم، اس کی کمظرفی کا ملاحظہ یہاں سے اندازہ لگائیں آپ۔ اس نے امام کو شہر سے باہر اس جگہ پہ رکھا ہے کہ جہاں فقیر اور فقراء اور مساکین کو رکھا جاتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں، یعنی امام کی تذلیل کرنا دیکھیں آپ ذرا، امام کی حقارت کرنا چاہیے اس نے کہ امام کو اس طریقے سے ایسی جگہ پر رکھا جائے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر دوسرے دن امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو انہوں نے اپنی سازشوں کا شکار کیا ہے۔ پھر متوکل کے بعد بالآخر متوکل کی جسے یوں کہا جائے کہ ننگ و آر سے لبریز حکومت بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور متوکل کا زمانہ ختم ہوا۔ متوکل کے بعد اس کا بیٹا منتصر جو ہے وہ تخت حکومت پر فائز ہوا، اور اس نے، عجیب بات یہ تھی کہ اس کے زمانے میں ترک سپاہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، جنہوں نے ان سپاہیوں نے متوکل اور اس کے وزیر فتح بن خاقان، یہ بات ذہن میں رکھیں، دونوں کا اس کا نام ہے، یعنی متوکل کی دیکھیں حکومت کیسے ختم ہوئی ہے۔ منتصر نے اپنے باپ کے خلاف گویا یوں کہا جائے کہ بغاوت کی ہے ترک سپاہیوں کی مدد سے، اور اس نے ترک سپاہیوں کی مدد سے متوکل کو اور اس کا جو وزیر تھا، کون؟ فتح بن خاقان، ان دونوں کو اس وقت قتل کروا دیا کہ جب یہ لوگ عیش و نوش اور شراب کی محفل میں مگن تھے۔ عزیزان محترم، جس رات منتصر کو حکومت ملی ہے اپنے باپ کی حکومت ختم کرنے کے بعد، تو اس نے سب سے پہلا آرڈر یہ کیا ہے کہ جو باپ کے متوکل کے زمانے کے کچھ محلات بنے ہوئے تھے، کچھ قصر بنے ہوئے تھے، ان محل کو برباد کروا دیا۔ اس نے کا آرڈر کیا کہ ختم کر دیے جائیں۔ البتہ اب دیکھیں جو اس نے منتصر نے جو کچھ کارنامے انجام دیے ہیں، 2-4 کارنامے اس منتصر کے البتہ ایسے ہیں جو تاریخ نے ثبت کیے ہیں، اور ان میں سے ایک بہترین کارنامہ جو یوں کہا جائے کہ اس نے انجام دیا، وہ کس بنیاد پہ انجام دیا وہ خدا بہتر جانتا ہے، اور اگر اس کا سیاسی اور معاشرتی اور سماجی تجزیہ کیا جائے تو وہ علل و اسباب بھی آپ کے سامنے نکل کر سامنے آ سکتے ہیں، اور ان کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کارنامے کیوں انجام دیے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اس نے علویوں کے لیے کچھ نرم گوشہ اختیار کیا، اور اس نے وہ سختیاں ختم کر دی کہ جو متوکل کے زمانے میں علویوں پر مسلسل ہو رہی تھی، اور مسلسل قتل کیے جا رہے تھے، مسلسل قید خانوں میں بند کیے جا رہے تھے۔ منتصر نے یہ کام ختم کیا۔ ایک تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ علویوں پہ سے وہ سختی ختم کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی کہ اب کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے، متوکل نے جن کو روکا تھا، میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ زیارت کو آزاد کر دیا گیا۔ اسی طرح سے منتصر نے علویوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو اس کے باپ داداؤں نے اور دیگر افراد نے انجام دیا تھا۔ البتہ آپ دیکھیں کہ اس نے ایک کام اور بھی انجام دیا،
اور وہ یہ کام تھا کہ اس نے کہا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو فدک واپس کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلفاء اس بات کو جانتے تھے کہ یہ فدک ہمارا نہیں ہے، یہ حکومت کا نہیں ہے، یہ بلکہ آل رسول کا ہے، فرزندان رسول کا ہے، آل زہرا کا ہے، آل علی کا ہے، یہ انہی کو ملنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ فدق کو تاریخ میں یہ بات ثبت ہو گئی کہ اس منتصر نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو واپس کر دیا جانے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سے آل ابی طالب کے جو اوقاف تھے، جو چیز موقوفات کر دی گئی تھی، جس طرح سے آج بھی آپ دیکھیں بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے جاتے ہیں، پراپرٹیز سیل کر دی جاتی ہیں، تو گزشتہ خلفاء کے زمانے میں جو علویوں کی جائیداد تھی یا مال و متاع تھا یا کچھ بھی ان کے پاس مال و متاع تھا، اس کو جو موقوف کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا، وہ اس نے منتصر نے واپس دینے کا آرڈر کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ پابندیاں ہٹا لی جائیں۔ اسی طرح سے البتہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسا میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ منتصر یہ وہ واحد شخص ہے بنی عباس کے اندر کہ جس کی حکومت صرف 6 مہینے رہی، اور اس نے علویوں کے ساتھ ویسا رویہ اختیار نہیں کیا جو تمام بنی عباس نے علویوں کے ساتھ انجام دیا۔ بہت زیادہ قتل و غارت گری جسے کہا جائے وہ نہیں کیے، اور اس نے کچھ علویوں کو اس کے دور حکومت میں سانس ملا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس کی حکومت 6 مہینے رہی، اور 248 ہجری میں بالآخر اس منتصر کا انتقال ہو گیا۔ منتصر کے انتقال کے بعد اس کا بھائی، اس کا چچا زاد بھائی جو تھا مستعین، جو واسق کا بیٹا، وہ حکومت پہ قابض ہو گیا اور اس نے حکومت کی، اور اس منتصر نے بھی مستعین نے بھی وہی کام انجام دیا جو اس کے باپ اور چچا وغیرہ نے انجام دیا تھا۔ علویوں پر بہت سختی کی اور علویوں پھر دوبارہ ان کو قتل کیا جانے لگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ بھی وہی کام ہوا کہ ترک سپاہیوں کی بغاوت جو ہے اس نے سر اٹھایا، اور معتز کو، جسے مستعین نے، معتز کون ہے؟ مستعین کا چچا زاد بھائی، یعنی یوں کہا جائے کہ متوکل کا بیٹا ہے یہ معتز، اس کو اس نے قید خانے میں ڈالا ہوا تھا، لیکن ترک سپاہیوں کی مدد سے معتز نے بغاوت کروائی اور پھر مستعین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اور جب اس کی حکومت کا تختہ الٹا ہے اور حکومت سے اس کو آزاد بھی کروایا، معتز کو قید خانے سے نکلوا لیا اس کو ترک سپاہیوں نے۔ اچھا، جب قید خانے سے نکل آیا یہ اور حکومت پر حاکم بن گیا یہ، تو اس نے کام کیا اس نے، یہ آخری خلیفہ ہے معتز، اس نے مستعین سے کہا کہ میرے ساتھ صلح کر لو اور تم یہاں چلے آؤ بغداد سے سامرہ کی طرف۔ اب جب یہ مستعین آنے لگا تو اس نے اپنے انہی ترک سپاہیوں کے ذریعے راستے میں اس کو مروا دیا، اور پھر مکمل حکومت اسلامی پر قابض ہو گیا یہ معتز۔ یہی وہ خلیفہ ہے معتز بادشاہ کہ جس نے امام علی نقی علیہ السلام پر تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد ستم شروع کیا اور علویوں کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے امام علی نقی علیہ السلام کو بالآخر اپنے بغض و حسد، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے شہید کر دیا۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ خلفاء تھے کہ جن کا ہم نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ 7 خلیفہ بالترتیب امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے امامت میں اور دور امامت سے پہلے دیکھے۔ 7 کے نام آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ یہ 7 جو ہیں، پہلا مامون ہے، دوسرا معتصم ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا واسق ہے، اور چوتھا متوکل، اور پھر متوکل کے بعد منتصر 5واں خلیفہ ہے، اور پھر چھٹا جو ہے مستعین بنا، اور مستعین کے بعد معتز بنا۔ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت رہے گی، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر کسی کو یہ نام چاہیے ہوں تو آپ میں سے ہر ایک شخص میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، اور آپ یہ نام مجھ سے وصول بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں اگر مفصل تفصیل آپ حاصل کرنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ پیش کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔